السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اردن اسلامک کوٹیشنز۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کے لیے میں مزید ایسی ویڈیوز بنا کے لا سکوں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ عالم خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی پارچے پر سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تصویر لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا، اگر یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسی زوجہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ خواب مسلسل 3 رات آتا رہا اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑی مناقبت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے جمال پر انوار کا محب و مشتاق بنا دیا۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما رہے تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ کس سے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کے رشتے دار ہیں، جسے پسند فرمائیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کون ہیں؟ بیوہ تو حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ہیں اور کنواری آپ کے قریب ترین دوست اور عاشق زار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت خولہ زوجہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تو فرمایا، دونوں جگہ بات کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن پانے کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ سیدھی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے در دولت پر پہنچی۔ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ زینب ام رومان رضی اللہ عنہ نے بڑی خندہ پیشانی سے انہیں بٹھایا تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بہن، میں عائشہ بیٹی رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام لے کر آئی ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے باپ کو آ لینے دو، ان سے بات کروں گی پھر بتاؤں گی، کل آنا۔ حضرت زینب ام رومان رضی اللہ عنہ نے کہا تو سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ اٹھ کر سیدہ سودہ رضی اللہ عنہ کے والد زمعہ کے پاس آتی ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں، آؤ خولہ رضی اللہ عنہ، بیٹھو، آپ کو آج کا دن مبارک ہو۔ وہ بولیں، تمہارے لیے بھی خیر و برکت ہو، کیسے آئی ہو؟ زمعہ نے دریافت کیا، آپ کی بیٹی سودہ رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام لائی ہوں۔ کس کا؟ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ سیدہ خولہ نے جواب دیا، بتاؤ تو صحیح۔ زمعہ نے اپنی پوری توجہ اس کی طرف مبذول کر دی۔ اللہ کے محبوب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لا ریب ذاتی اور خاندانی لحاظ سے آپ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ زمعہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر کیا ارادہ ہے؟ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، ذاتی طور پہ مجھے قطعاً اعتراض نہیں، لیکن سودہ رضی اللہ عنہ کی مرضی دریافت کر لو۔ زمعہ نے مشورہ دیا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی گئیں۔ انہوں نے سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بڑی محبت سے بٹھایا، کیسے آئی ہیں؟ انہوں نے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا مرضی ہے؟ سنا تو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا کہ اس عمر میں جب کہ عمر 50 سال ہے۔ دوسرے دن حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ دوبارہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں۔ وہ منتظر تھے۔ جب وہ بیٹھ گئیں تو گویا ہوئے، خولہ رضی اللہ عنہ، مجھے تمہارے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا ہے۔ میرا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمن میں بات کروں گی، پھر اطلاع دوں گی۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے کہا اور اٹھنے لگیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک اور بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں۔
وعدہ خلافی ہوگی توقع اس طرف سے کوئی جواب نہ ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا تو وہ اٹھ کر چلی گئیں اور سیدھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس پر پہنچی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سودا رضی اللہ عنہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہیں اس کے حق میں فیصلہ صادر فرمائیں۔ پھر عرض کیا، میں آپ کے دوست اور جانثار کے ہاں بھی گئی تھی، کیا کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تعلق کے لحاظ سے آپ کی بھتیجی لگتی ہے، کیا یہ رشتہ جائز ہوگا؟ سماعت فرمایا تو ارشاد کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ میرا صرف دینی بھائی ہے، نکاح جائز ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے انہوں نے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہو گئی، جنہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ چند دنوں کے بعد جبیر بن مطعم نے خود ہی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور وجہ یہ بتائی، میں نہیں چاہتا کہ عائشہ گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تھیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کو بلا کر بھیجا۔ جب آئیں تو کہا، جبیر نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اب آپ جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ جب چاہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لیں۔ مہر ادا ہو جانے کے بعد صاحبیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت و خوشی سے دلہن کا استقبال کیا اور کہا، تمہارا آنا بخیر و بابرکت اور نیک فال ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت للعالمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس شادی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ فرماتی ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر پیالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ پھر انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی سہیلیوں کو دو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اشتہا نہیں۔ فرمایا، جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہو گئی۔ یہ شوال کا مہینہ اور سنہ ہجری کا دوسرا سال تھا۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب مکے سے رخصت ہو کر حرم نبوی میں رونق افروز ہوئیں تو رہائش کے لیے آپ کو جو حجرہ ملا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس گھر کا دروازہ بجانب مسجد تھا اور ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ عنہا جس گھر میں مکین تھیں اس کا دروازہ بجانب آل عثمان تھا۔ اس وقت تک صرف 2 ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں سیدہ حضرت ام کلثوم اور سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدہ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہتی تھیں۔ جس حجرے میں دنیا و آخرت کی زوجہ رسول اکرم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قیام پذیر تھیں، اس کی لمبائی چوڑائی چند ذرا پر محیط صرف ایک کمرے کی صورت میں تھا۔ دیواریں خام اینٹوں کے اور کھجور کی شاخوں سے بنا کر اوپر گرا لگا دیا گیا تھا۔ چھت بھی کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی۔ بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے اس چھت کے اوپر کمبل ڈال دیے گئے تھے اور دروازے کو پردے کے لیے ایک کمبل سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اس سے متصل ایک بالا خانہ تھا جسے مشربہ کہتے تھے۔ گھر کا کل اثاثہ ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے 1-2 برتن، پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے پیالے سے زیادہ نہ تھا۔ کئی راتیں گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب شادی کے بعد کاشان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائیں تو انہوں نے اپنے نئے گھر کا جائزہ لیا۔
انہوں نے دیکھا کہ گھر میں 2 جوان لڑکیاں موجود ہیں جن کی شادی ہونا چاہیے، لیکن گھریلو حالات ماحولی طور پر سازگار نہیں تھے۔ دوسرے قریش کے بیشتر گھرانے مکہ میں رہ گئے تھے جو ابھی تک داخل اسلام نہیں ہوئے تھے، اور مدنی ماحول ابھی نیا تھا۔ ان حالات میں بیٹیوں کی شادی میں رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچیوں کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچیاں اس قابل ہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے، ایک تجویز ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دی جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا تو بہت خوش ہوئے۔ چوتھی بیٹی سیدہ کلثوم تھیں۔ ان کی اس وقت عمر 20 سال تھی۔ ان کی بڑی ہمشیرہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا جو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حبالہ عقد میں تھیں، 2 ہجری میں وصال پا چکی تھیں۔ ایک روز ام المومنین رضی اللہ عنہا نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کلثوم کی اگر ان سے شادی کر دی جائے، تجویز نہایت مناسب تھی، چنانچہ رشتہ طے پا گیا، اور پھر وہ 3 ہجری میں رخصت ہو کر اپنے خاوند کے پاس چلی گئیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایسی بے مثال محبت اپنائیت کا ثبوت دیا کہ تاریخ سوتیلی اولاد کے ساتھ ایسی مثالی سلوک پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا گھر گھر سے خوب واقف تھیں۔ ایک دن وہ بیٹھی اپنا نقاب سی رہی تھیں جو پھٹ گیا تھا کہ اسی اثنا میں کسی نے دریافت کیا، ام المومنین رضی اللہ عنہا، کیا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی نہیں فرما دی؟ سنا تو ارشاد فرمایا، چھوڑو ان باتوں کو، وہ نئے کپڑے کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ پرانے کپڑوں کے عادی ہونے کی وجہ سے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پرانے کپڑے چھوڑنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج اور خصوصاً سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی میں بڑی مصلحت یہ تھی کہ ان کے ذریعے عورتیں فیضیاب ہو سکیں۔ جس عمر میں ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاہ ہوا تھا، وہ سیکھنے کی صلاحیتوں سے بھرپور ہوتی ہے، اور ذوق و شوق بھی۔ علوم دینیہ کی تعلیم کا مخصوص وقت نہ تھا۔ معلم شریعت صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر میں تھے، شب و روز ان کی محبت میسر تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ارشاد کی محفلیں روزانہ مسجد نبوی میں سجتی تھیں، جو حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بالکل ملحق تھی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جو لوگوں کو درس دیتے تھے وہ اس میں شریک ہوتی تھیں۔ اگر کبھی زیادہ فاصلے کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوبارہ پوچھ کر تسلی کر لیتی تھیں۔ کبھی اٹھ کر مسجد کے قریب تشریف لے جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی درخواست پر ہفتے میں ایک خاص دن ان کی تعلیم و تلقین کے لیے متعین فرما دیا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سیکھنے اور جاننے کا شوق تھا، اور جس کے بارے میں ذرا برابر بھی شک و شبہ ہوتا تو فوراً دریافت فرما لیتی تھی تاکہ وضاحت ہو جائے اور بات روشن ہو جائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حساب کیا گیا وہ عذاب میں پڑا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ان قریب حساب کیا جائے گا، آسان حساب۔ جب حساب آسان ہوگا تو پھر عذاب کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پیشی ہے، حساب نہیں۔ ایک مرتبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت و خوشنودی کے انعامات و جنت کا حال سنتا ہے تو اس کا دل اللہ کا مشتاق ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ بھی اس کے آنے کا مشتاق رہتا ہے۔
ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح میں عورت کی رضامندی لازمی ہے، لیکن کنواری لڑکیاں شرم سے اظہار نہیں کرتیں۔ ارشاد فرمایا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فداک ابی و امی، یا محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسئلے میں حکمت عطا ہو کہ دوسرے دینی فرائض کی طرح کیا جہاد بھی عورتوں پر واجب ہے؟ ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، عورتوں کے لیے حج ہی جہاد ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا کفار و مشرکین کے نیک اعمال کا انہیں آخرت میں کوئی اجر ملے گا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بغیر کوئی نیک عمل قابل قبول اور لائق جزا نہیں۔ الغرض اس طرح جب بھی موقع ملتا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہر آن اور ہر لحظہ سیکھنے کی صحیح جمیلہ فرماتی رہتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ سمجھاتے تاکہ کسی نوع کا کوئی ابہام و شک نہ رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا۔ عرض کیا، مردوں میں سے؟ ارشاد فرمایا، ان کے والد۔ ام المومنین سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کا لقب صدیقہ اور حمیرہ تھا، اور ان کی کنیت اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام پر ام عبداللہ ہے۔ سیدہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بھی کنیت مقرر فرما دے۔ ارشاد فرمایا، اپنی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے عبداللہ سے اپنی کنیت رکھ لو۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ازواج مطہرات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ سودا رضی اللہ عنہا تھیں تو آپ باری باری ہر ایک بیوی کے پاس شب باش ہوتے تھے۔ جب وقت گزارنے کے ساتھ اور ازواج مطہرات بھی آ گئیں تو پھر سب کے لیے باری مقرر تھی۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا عمر رسیدہ تھیں، انہوں نے اپنی باری کا دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہتے اور ایک ایک دن دوسری ازواج کے ساتھ گزارتے تھے۔ گھر کی مالی حالت ایسی تھی کہ جو آتا سب راہ اللہ میں تقسیم کر دیا جاتا، جس کے نتیجے میں گھر میں چولہا بہت کم جلتا تھا۔ مسلسل 3 دن تک کبھی سیر ہو کر نہیں کھایا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی محبت کی وجہ سے ہدیہ و تحائف بارگاہ رسالت میں پیش کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبوب ہیں، لہٰذا وہ ان کی باری کے منتظر رہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جائیں تو بھیجیں۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی و خوش ہوں۔ محبت کی شرح بڑی عجیب ہے، اس میں اگر کبھی ناراضگی بھی ہو جائے تو وہ بھی محبت ہی ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایسا ناز و نیاز تھا جیسا کہ محب اور محبوب کے درمیان ہوتا ہے، اور وہ جو چاہتی تھیں بلا جھجک عرض کر دیتی تھیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے اور باہم باتیں کر رہے تھے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، میں جانتا ہوں کبھی مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کبھی خفا ہو جاتی ہو۔ عرض کیا، یا محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے جانتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ یہ سن کر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اور پھر عرض کیا، میں نہیں چھوڑتی مگر صرف آپ کے اسم کو، لیکن آپ کی ذات گرامی اور آپ کی یاد میرے دل میں ہے، اور میری جان آپ کی محبت میں مستغرق ہے۔ اس محبت میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ ایک دن رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اگر تم چاہتی ہو کہ میرے ساتھ جنت میں رہو
تو تمہیں چاہیے کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی راہ چلتا مسافر ہوتا ہے کہ وہ کسی کپڑے کو پرانا نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ پیوند کے قابل ہے اور وہ اس میں پیوند لگاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس مرتبے کو چاہتی ہو تو کل کے لیے کھانا بچانے کا نہ رکھو اور کسی کپڑے کو جب تک کہ اس میں پیوند لگ سکتا ہے بیکار نہ کرو۔ چنانچہ اس کی ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی وصیت و نصیحت کی آئینہ دار رہی۔ کل کے لیے کبھی کھانا بچا کر نہ رکھا اور کپڑا پھٹ جاتا تو سی لیتی تھیں اور اگر ضرورت ہوتی تو پیوند لگا لیتی تھیں۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات گرامی کی بدولت مسلمانوں کو بے شمار آسانیاں اور راحتیں نصیب ہوئی ہیں۔ اسی میں ایک آیت تیمم کا نزول ہوا ہے۔ غزوہ بنی مسلک میں جاتے وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بڑی بہن سیدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا سے ایک ہار لے کر زیب تن فرمایا تھا۔ واپسی پر ایک مختصر پڑاؤ کے دوران ہار کا دھاگا ٹوٹ گیا اور ہار کہیں گر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام طویل کر دیا تاکہ گمشدہ ہار مل جائے۔ اس منزل میں پانی نہ تھا اور مجاہدین کے پاس بھی پانی نہیں تھا اور نماز کا وقت فوت ہونے کے قریب تھا۔ بعض لوگوں نے سیدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی، یہ تکلیف ہار کی گمشدگی کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر وہ اپنی بیٹی کے پاس آئے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آغوش میں سر اقدس رکھے محو استراحت میں تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی پر غصے کا اظہار کیا اور ہاتھ سے ٹھوکا دیا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جنبش تک نہ کی۔ مبادہ محبوب و عالی شوہر اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک خواب سے بیدار ہو جائے۔ صبح ہو گئی، پانی موجود نہ تھا کہ وضو کر کے فریضہ نماز ادا کرتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی اور لشکر اسلام نے صبح کی نماز تیمم کر کے پڑھی۔ اس کے بعد جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو ہار اونٹ کے نیچے سے برآمد ہوا۔ گویا اس میں یہی حکمت الہی تھی کہ شریعت کے احکام میں مسلمانوں کے لیے آسانی اور سہولت مہیا کی جا سکے۔ سبحان اللہ۔ Thanks for watching.